اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ مذاکرہ سورہ علق کے سلسلے میں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ ابتدائی ایک دو آیتوں کی تشریح تھوڑی سی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج جس آیت کو سمجھنا ہے اور آگے پڑھنا ہے وہ ہے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجئے، جس رب کی شان یہ ہے کہ وہ گوشت کی بوٹی اور وہ علق اور وہ جمع ہوا خون جس میں جان نہیں تھی تو آپ کے رب نے اس میں جان پیدا کر دی۔ تو آپ اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ فکر نہ کریں، اپنے رب کا نام لے کر کے پڑھنا شروع کریں۔ وہ اللہ جس نے مردہ کو زندہ کیا، وہی اللہ نہ پڑھے ہوئے کو بھی بہت بڑا عالم بنائے گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس لیے پھر کہا اقرأ، ارے پڑھیے آپ۔ کیوں؟ وربک الاکرم، آپ کا رب بہت کریم ہے، تم نے اس پر کچھ احسان نہیں کیا، لیکن وہ بغیر حق کے آپ پر یہ احسان کرے گا کہ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو وہ آپ کو پڑھائے گا، آپ کو علم عطا کرے گا، علم۔ اور پھر آگے عجیب بات قرآن نے فرمائی، الذی علم بالقلم، کہ وہ رب ایسا ہے جو رب کریم ہے۔ بتلایا گیا تھا کہ کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر حق کے دے، اور شان ذکر کی الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ وہ زمانے جاہلیت جس میں قلم کا دور دور تک کوئی تصور نہیں، وہ زمانہ جاہلیت جس میں پڑھنے کا کوئی تصور نہیں، اور قرآن پڑھنے کا ذکر کر رہا ہے، قرآن قلم کا ذکر کر رہا ہے۔ کتنی عجیب بات! علم بالقلم، ذہن میں آ سکتا ہے کہ قلم سے کیا سکھایا؟ قلم کہاں بولنے والی چیز ہے؟ اس سے کیا سکھایا؟ 2 روپیوں کی پین سے کیا سکھایا اللہ نے انسان کو؟ لیکن جو حقیقت میں گہرائی میں اترتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ واقعتاً قلم صرف لکھنے کی ایک چیز نہیں ہے، قلم علم کے آنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس صدی کے جو انسان ہیں، اگزامپل دے رہا ہوں میں، اس صدی کے جتنے انسان ہیں، جتنے سائنسداں ہیں، جتنے تھنکرز ہیں، جتنے سوچنے والے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے دماغ میں جمع کرتے ہیں، اگلوں نے جو کام کیا تھا اس کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں، کاٹ چھاٹ کرتے ہیں اور کچھ نئی ریسرچ باہر لاتے ہیں، اور پھر نیا ریسرچ کر کے اس کو کتاب میں درج کر دیتے ہیں۔
ہوگا کیا کہ اس صدی کے بعد یہ پورے لوگ جب ختم ہو جائیں گے اور آگے جب نسل چلے گی تو اگلے لوگ پھر سے الف سے شروع نہیں کریں گے. انہوں نے جو ریسرچ کا کام جہاں تک کیا ہے وہاں تک تو یہ آلریڈی ان کی کتابوں کے ذریعے پہنچ جائیں گے. ان کو وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہے. اب وہ اپنا سٹیپ آگے بڑھائیں گے. اس طریقے سے انسانوں کا کارواں چلتا ہے. ایک صدی کے لوگ کچھ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، کچھ رزلٹ نکالتے ہیں، اس کو کتابوں میں بند کرتے ہیں. آگے آنے والے لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، پھر وہ لوگ اور آگے چلتے ہیں. اس طریقے سے انسانوں کا قافلہ چلتا ہے. اگر وہ پیچھے گزرنے والے لوگ نہ لکھتے ہیں تو ہم کو الف سے شروع کرنا پڑتا کہ نہیں، اے سے شروع کرنا پڑتا کہ نہیں. لیکن چونکہ انہوں نے، ایرسٹوٹل بہت بڑا فلسفر کب گزرا تھا گریک میں، کب، کتنے ہزار سال پہلے گزرا تھا. ارسطاطالیس، ایرسٹوٹل جس کو کہتے ہیں، بہت پہلے. ایسے ہی جتنے لوگ ہیں، افلاطون بہت بڑے تھنکر کا نام، کب گزرا تھا وہ. بہت بڑے بڑے تھنکر جنہوں نے پولیٹکس کے بارے میں کتابیں لکھی، جنہوں نے فلاں اور فلاں سبجیکٹس پر کتابیں لکھی. اب آنے والے کو اتنی آسانی ہو گئی کہ انہوں نے ان کے کتابوں کو پڑھا اور اس میں کچھ نئی چیز تھی تو اس کو ایڈ کیا اور کچھ نیا نکالا. اگر وہ کتاب کی شکل میں نہ ہوتا تو بعد میں آنے والے کو اپنا کام الف سے پھر سے شروع کرنا پڑتا اور نتیجہ یہ نکلتا کہ انسان جہاں تھا وہیں رہتا، آگے نہ بڑھتا. لیکن انسان کتنا آگے بڑھا. انسان پہلے پتھر سے آگ نکالتا تھا، دیا سلائی سے آگ نکالنے لگا، لائٹر سے آگ نکالنے لگا، اور اب کیا کیا آتا ہے دیکھتے چلے جائیے. انسان پہلے پہاڑوں کی غار میں رہتا تھا، اس کے بعد خیموں میں رہنے لگا، اس کے بعد اینٹوں اور نلیوں والے مکان میں رہنے لگا، اور اس کے بعد 10 منزلہ عمارت بنانے لگا، اور اس کے بعد برج خلیفہ اور کیا کیا. ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بکری بابا آدم کے زمانے میں جو گھاس کھاتی تھی آج بھی وہی کھاتی ہے. کوئی ترقی نہیں، کوئی ترقی نہیں. گھوڑے کا طبیلہ اور گھوڑا جو کھاتا تھا حضرت نوح کے زمانے میں آج بھی وہی کھاتا ہے. ترقی نہیں ہوئی. اور انسان کا کھانا ذرا دیکھیے، ہمارے پورکھوں اور پروجوں کا خوراک کیا تھا. اس سے بھی پہلے چلے جائیے، گیہوں بھون کر کھا لیے، گھی میں روٹی لگا کر کے کھا لی، گڑ روٹی کے ساتھ کھا لیا، اور اب نہیں، آگے دیکھتے چلے جائیے، انگارہ اور پتہ نہیں کیا کیا انگارے. یہ ترقی ہے. کیوں یہ ترقی صرف انسانوں میں دیکھنے ملتی ہے؟ گدھوں نے ترقی نہیں کی، گھوڑوں نے نہیں کی، دنیا کے کسی جانور نے نہیں کی. حالانکہ وہ بھی تو ہیں دنیا میں، وہ بھی تو ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلے. ترقی صرف انسان کی کیوں کہ وہ زمین سے اچھل کر کے چاند پر پہنچ گیا، زمین سے کود کر کے سمندر کی گہرائی میں سب مرین اور کیا کیا چیزوں کے ذریعے سے جانے لگا. کیوں؟ علم بالقلم. صرف اس کا نتیجہ ہے یہ، علم بالقلم، کہ پہلے لوگ لکھ کر کے اسٹور کر دیتے ہیں، بعد میں آنے والے اس کو پڑھتے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں. انسان دوسرے جانوروں سے جو الگ ہیں اس کی بنیاد علم ہے. علم کہ دوسرے جانوروں کے پاس علم نہیں ہے، علم نہیں، وہ فطری کچھ اللہ نے ان کو ہدایات دی رکھی ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں بس. علم انسان کی خصوصیت ہے، اس لیے انسان اتنی ترقی کر رہا ہے. تو ایک تو یہ قلم کا کچھ نمونہ ہے جو ابھی ذکر کیا گیا. ابن قیم نے بہت اچھی بات لکھی، کہتے ہیں جو علوم
باقی رہتے ہیں ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ جغرافی، کسی بھی دنیاوی یا دینی جو علوم باقی رہتے ہیں ایک زمانے سے لے کر دوسرے زمانے تک، اس میں سب سے زیادہ بنیادی کردار قلم کو ہے۔ کوئی لکھتا ہی نہیں تو کیسے باقی رہتے؟ دوسرا، حقوق جو محفوظ رہتے ہیں قلم کے ذریعے سے، وصیتیں جو لکھی ہوئی رہتی ہیں، زبانی ہے، ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے، وصیتیں وہ بھی لکھی ہوئی قلم کے ذریعے، گواہیاں بیان لیا جاتا ہے، آپ نے فلاں انسیڈنٹ اور واقعے کو دیکھا تھا، آپ بیان دیجئے اپنا، نہیں ریٹن دے دیجئے تاکہ اور زیادہ یقین ہو جائے۔ تو گواہیاں، حساب و کتاب جو باقی رہتا ہے وہ قلم نہ ہو تو کسی دکان کا نہ اگلا حصہ ملے نہ پچھلا، شروع کی تھی تب سے لے کے آج تک کتنا نفع ہوا پتہ ہی نہ رہے، قلم نہ رہے، حساب اور کتاب۔ اور حضرت نوح کی خبریں ہو یا کسی بھی ماضی کی جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں تب تو پہنچتی ہیں، ورنہ آج تو حضرت نوح کے زمانے کا کوئی آدمی باقی نہیں ہے جو ہم کو بتائے، سکندر کے زمانے کا، الیگزینڈر کے زمانے کا کوئی آدمی باقی نہیں ہے جو ہم کو بتائے، اکبر بادشاہ کے زمانے میں کیا کیا ہوا تھا اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے کیا 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 تھا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو ماضی کی جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں وہ بھی قلم کے ذریعے۔ اور ابن قیم نے لکھا دین اور شریعت جو باقی رہتی ہیں وہ بھی قلم کے ذریعے، ورنہ انسان تو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کو شہید کیا، 70 صحابہ کرام جو حفاظ تھے ان کو شہید کیا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ لکھوا لیجئے قرآن کو، لکھوا لیجئے، آپ آفیشیل طریقے پر سرکاری دفتر میں آپ لکھوانے کا انتظام کریں، یعنی حکومت کی طرف سے آپ یہ اعلان باہر نکالیں کہ قرآن کو اب لکھا جائے گا، ورنہ فرمایا قرآن تو ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح اگر حافظ حضرات شہید ہوتے رہیں تو قرآن کے جاننے والے تو ختم۔ انتظام کیا حضرت ابوبکر نے، بلایا صحابہ کو، ایک ٹیم بنائی، باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے قرآن کو لکھنے کا کام انجام دیا۔ کتاب کے ذریعے احادیث جو ہمارے پاس باقی رہی امام بخاری نے جمع کر کے لکھ لی، وہ نہ لکھتے ہیں تو آج تک بخاری کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ تو بہت بنیادی کردار ہے قلم کا، اور انسان کو فرشتوں پر جو فوقیت ملی علم کے ذریعے۔ اور دوسری بات، علم تو سینے میں ہوتا ہے، حقیقی علم سینے میں ہوتا ہے، سینے میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے علم در سینہ نہ کہ در سفینہ، کتابیں تو بہانہ ہیں، اصل علم تو اللہ القا کرتے ہیں دل پر، علم تو نور کا نام ہے۔ اب اس نور کو جب تک قلم کے ذریعے سے بند نہ کیا جائے وہ نور تو نور والے کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ لیکن وہ مضامین جو شاہ انور کشمیری رحمہ اللہ کے سینے میں کھلتے تھے آج وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے شاگردوں نے ان کو لکھ لیا، پڑھ سکتے ہیں ہم۔ یہی ابن قیم کی بات میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں؟ ابن قیم کی جو بات میں نے آپ کو سنائی کیسے سنا سکتا میں اگر ابن قیم کی یہ بات کوئی لکھتا نہیں؟ ہمارے اکابر نے اگر یہ تفسیر نہ لکھی ہوتی تو یہ تفسیر آج ہم پڑھتے ہی نہیں۔ یہ سب کمال علم کا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا علم بالقلم، اور جن کو اللہ علم دیتے ہیں، سچی بات یہ ہے، ہمیں تو بس خالی سن سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، باقی مثالیں مشکل ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت اور اپنا علم دیا ہے لدنی،
ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قلم پکڑ کر کے کاغذ پر لکھنا شروع کرتے ہیں، یقین جانے مضامین آسمان سے اترتے ہیں، مضامین کا ورود ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کیسے لکھ لی بیان القرآن، امام غزالی کی کتاب پڑھیے منہاج العابدین الی رب جنت العالمین، ایسا لگتا ہے کہ اس اللہ کے بندے پر جو اترتا تھا اوپر سے اترتا تھا اور یہ لکھتا چلا جاتا تھا۔ کیسے کتاب، عجیب و غریب کتاب ہے وہ۔ واقعی میں اس کو پڑھ کر صرف یہ احساس ہوا کہ یہ ایک صفحہ ادھر سے ایک صفحہ ادھر سے لی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے القاء کی ہوئی کتاب ہے کہ ان کے دل پر علوم اترتے تھے، اور یہ جب قلم ہاتھ میں لیتے تھے تو ان کا قلم ایسا چلتا تھا کہ قلم کی نوک پر علم کا دریا بہہ جاتا تھا۔ علم بالقلم، انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے۔ اسلامی شعار ہے قلم، یعنی اسلامی تہذیب کا حصہ ہے قلم۔ بطور خاص علماء، بطور عام عوام، ہر ایک کے پاس قلم کا ہونا یہ پہلی وحی کا تقاضا ہے، پہلی وحی کا تقاضا ہے۔ سوچئے ذرا، پہلی وحی تو اس لیے کہا علم بالقلم، سکھایا اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے، انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے، یعنی اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں سکھائی، بہت ذریعوں سے سکھائی، لیکن ان میں بیسک جو ذریعہ ہے وہ قلم ہے۔ اور آگے فرمایا، معلوم ہوا اس سے ہمیں یہ سبق ملا، جیسے اقرا سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ایسے علم بالقلم سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں لکھنا چاہیے۔ پڑھنا اور لکھنا زندہ قوموں کی نشانی ہے، نہ لکھنا اور نہ پڑھنا مردہ قوموں کی نشانی ہے۔ جو قوم لکھے گی پڑھے گی وہ قوم دنیا میں لیڈنگ رول ادا کرے گی، اسی لیے یورپ ادا کر رہا ہے۔ لکھنا اور پڑھنا، علم بالقلم، پہلی وحی، اس پہلی وحی میں تعلیم کیا، لکھیے اور پڑھیے۔ معلوم ہوا لکھنا سیکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، بس یہ سکہ لگا دیا، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ اور سچی بات تو یہی ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالتے ہیں کہ تم تو کچھ نہیں جانتے تھے، شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے سکھایا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ علم دے گا۔ وہ سب کچھ انسان کو سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ وہ دودھ پینا نہیں جانتا تھا، دودھ پینا سکھایا۔ وہ رونا نہیں جانتا تھا، اس کو رونا سکھایا۔ وہ لکھنا نہیں جانتا تھا، اس کو لکھنا سکھایا۔ وہ ریسرچ کرنا نہیں جانتا تھا، اس کو ریسرچ کرنا۔ کھولتے چلے جائیے، ہزاروں صفحات ہو جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا اس سے مراد حضرت آدم ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہ سکھایا جو وہ جانتے نہیں تھے، اور پھر تو علم چلا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، تمام سکھا دیا حضرت آدم کو، تمام چیزوں کے نام۔ کیا اس وقت تمام چیزیں تھیں؟ نہیں تھی، پھر کیسے قرآن نے کہا کہ تمام چیزیں سکھا دی؟ یوں سمجھیے جیسے ایک گٹلی ہوتی ہے، گٹلی آم کی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آم کی گٹلی میں ہزاروں آم ہیں، ابھی نہیں ہے، لیکن جب اس کو زمین میں ڈالا جائے گا، اس سے آم نکلے گا تو اس آم پر ہزار آم آئیں گے۔ یہ تو ہے، تو ابھی نہیں ہے، لیکن جب یہ جیسے 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 پروسیس ہوگا ایسے ایسے آم آئیں گے۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم دے دیا، اب وہ علم پھوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، کتنا پھوٹے گا یہ نہیں کہا جا سکتا، قیامت تک یہ پھوٹتا ہی رہے گا، پھوٹتا ہی رہے گا۔ یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دے دیا تھا، دے دیا تھا، اب یہ پھوٹ رہا ہے۔ یہ جتنی ترقیاں ہو رہی ہے وہ سب کا سب۔ اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی نبی آپ کو اللہ وہ سکھائے گا جو آپ جانتے نہیں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ علم دے گا کہ ساری کائنات آپ کی شاگرد ہوگی اور آپ معلم ہوں گے۔ باریک بات ہے لیکن اہم بات ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بہت اہم بات ہے یہ، کہ انبیاء کی خصوصیت، نبیوں کی فضیلت یہ علم سے ہے نہ کہ عمل سے ہے۔ غور کیجئے، نبیوں کو جو خصوصیت حاصل ہے امتیوں کے مقابلے میں وہ علم کی بنیاد پر حاصل ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں۔ اگرچہ نبی کے عمل میں تاثیر امتیوں کے عمل سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن انبیاء کو فضیلت علم کی بنیاد پر ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں۔ کیا اکابر تھے وہ، کہتے ہیں اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امتی نبیوں سے اعمال میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کیفیت میں نہیں، کمن۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 حج کیا، کوئی امتی ایسا ہے جس نے 10 حج کیے، بتائیے اس کا عمل زیادہ ہوا کہ نہیں؟ اگرچہ اس کے 10 حج مل کر ایک اللہ کے نبی کے حج کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن فرمایا انبیاء کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں۔ بہت گہری بات ہے یہ، حضرت نے عجیب و غریب انداز سے اس کو ثابت کیا ہے۔ تو علم الانسان ما لم یعلم، یہاں 5 آیتیں مکمل ہوتی ہے جو پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، اور اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں وہ بعد میں اتری ہیں، اس کے ساتھ نہیں اتری، بعد میں اتری ہے۔ پہلا سبق قرآن پڑھا رہا ہے انسانوں کو، کیا تعلیم ہے اس میں؟ عبادت کی کوئی تعلیم نہیں، نہ نماز کی ہے، نہ زکوٰۃ کی ہے، نہ حج کی ہے، نہ سجدے کی ہے، نہ کسی چیز کی۔ تعلیم 2، اقرا 2 مرتبہ، پڑھیے اور پڑھیے، اور تعلیم 2 مرتبہ، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی وحی میں انسان کو جو سبق پڑھایا گیا وہ پڑھنے کا اور لکھنے کا، پہلی وحی میں۔ اسی لیے علم کی فضیلتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنے سے مراد عالم بننا نہیں، دیندار بننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ عالم کے لیے، عالم کے لیے، عالم کے لیے کیا تھے عالم؟ بہت مشکل ذمہ داری ہے عالم ہونا۔ امام احمد ابن حنبل کو کتنے کوڑے مارے گئے، گر پڑتے تھے امام احمد ابن حنبل، وقت کا امام عالم ہو کر کے کوڑے کھا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو بعض روایات کے مطابق جیل میں زہر دیا گیا، یہ ہے عالم۔ علم کا سودا نہیں، جان چاہیے لے لیجئے۔ امام شافعی کو گدھے پر بٹھا کر
کالا منہ کر کے ساری گلیوں میں چکر لگوایا گیا، دین کا سودا برداشت نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقی علماء، یہ ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ جا رہے تھے، کسی نے کہا او مول صاحب، حضرت نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا نہیں۔ شام کو ملاقات ہوئی، کہا حضرت میں نے آپ کو کتنا بلایا، آپ نے دیکھا نہیں۔ کہا آپ مجھے کہاں بلا رہے تھے، آپ تو مولانا کو بلا رہے تھے اور میں مولانا نہیں ہوں۔ قاسم نانوتوی بانی دیوبند، وہ اپنے آپ کو عالم بھی نہیں سمجھ رہا۔ بہت بھاری ذمہ داری ہے، اللہ ذمہ داری کا احساس دے اور کچھ کام کر جانے کی توفیق دے جو ہمارے اکابر کر گئے۔ رشید احمد گنگوہی جیل میں جا کر آئے رحمہ اللہ، مجدد الفسانی جیل میں جا کر آئے رحمہ اللہ، کتنوں کے نام گنائے جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ علماء کی زندگی تو مشقت ہی میں گزرتی ہے، آخر میں جا کے ان کا سکون ملتا ہے۔ بہرحال تو یہ کہا گیا کہ عالم کے لیے زمین اور آسمان کی مخلوقات دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سلک بہ طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کسی راستے پر چلا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمایا۔ ایک روایت میں فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے جانشین ہیں، اور انبیاء نے نہ دینار چھوڑے ہیں نہ درہم، انہوں نے علم چھوڑا ہے، علم۔ ایک روایت میں فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے۔ یہ سب امام غزالی کی بات یاد آئی۔ غزالی کہتے ہیں، ارے زمین اور آسمان کا بننا بھی علم کی وجہ سے ہے، اگر علم نہ ہوتا تو نہ یہ زمین بنتا نہ آسمان۔ فرمایا جس کو جو ملا ہے، قریباً میں الفاظ میں کمی زیادتی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، مضمون یہی ہے کہ جس کو جو ملتا ہے علم کی بنیاد پر ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں زمین اور آسمان کی پیدائش کو بتا کر کے کہ ہم نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور یوں کہہ کے اللہ یوں کہہ رہے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ایک ہے۔ معلوم ہوا زمین اور آسمان کے بننے کی بنیاد علم ہے، علم نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، علم۔ تو دو باتوں کی تعلیم، اسی لیے میں یہ احادیث اس لیے شمار کروا رہا تھا کہ پہلی وحی میں چونکہ تعلیم ہے۔ اور ایک بات ضمناً ذکر کروں، دنیاوی تعلیم، بقول سید ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ کے، کہ ہمارے یہاں دین اور دنیا کا فرق نہیں ہے، فرمایا ہمارے یہاں نفع اور نقصان کا فرق ہے، لیکن ہمارے اکابر نے فرق کیا ہے۔ میں اس کو تعبیر کرتا ہوں مدرسی تعلیم سے اور اسکولی تعلیم سے، نہ کہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے۔ مدرسی تعلیم اور اسکولی تعلیم۔ اسکولی تعلیم کے بارے میں کیا؟ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے انعام الباری شرح بخاری کتاب العلم کے تحت یہ بات نقل فرمائی کہ دنیاوی اسکولی علوم و فنون کا حاصل کرنا، جن کے ساتھ مسلمانوں کی دنیاوی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وکیل بننا، جج بننا، ظاہر بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں، پولیس بننا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ مسلمانوں کی دنیاوی ضرورتیں وابستہ ہے، مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان علوم کو حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے، اگر کوئی حاصل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوں گے۔
گنہگار ہوں گے۔ مفتی صاحب نے کتاب العلم کے تحت یہ بات لکھی ہے۔ اگرچہ یہ جو فضائل آئے ہیں یہ فضائل تو دینی علوم کے بارے میں ہیں، نبوی علوم کے بارے میں ہیں، جو فضیلتیں میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، لیکن اگر اسکول کی تعلیم مسلمانوں بلکہ انسانوں کی خدمت کے لیے کوئی حاصل کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید بلکہ یقین ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر کوئی مدرسی تعلیم دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے تو وہ بھی ثواب سے محروم رہے گا۔ اسلام نے ایسے قانون دیے ہیں کہ کسی کو دکھی نہ ہو، سب کے ہاتھ میں 2 نہیں 4 لڈو آ جائے۔ اسکول میں پڑھتے ہیں اس کو بھی تسلی، مدرسے میں پڑھتے ہیں اس کو بھی تسلی، لائر بن رہے اس کو بھی تسلی، علماء بن رہے ان کو بھی تسلی۔ فرض کفایہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ پہلی وحی ہمیں اپنی نسلوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، یہی کرنے کا کام ہے، یہی کرنے کا کام ہے۔ مولانا علی میاں صاحب کا مضمون میں کل پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت نے لکھا کہ قوم کی تباہی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے اچھے اچھے لوگ چلے جائیں اور اچھے لوگوں کی جگہ بھرنے والے کوئی نہ آئیں۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، علماء اٹھ رہے ہیں، دیندار پولیس والے اٹھ رہے ہیں، دیندار وکلاء اٹھ رہے ہیں، اور ان کی جگہ خالی کی خالی ہے۔ یہ قوم کی تباہی پلاننگ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، مل جوٹ کر کے بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو وہ زمانہ ہے جس میں ہمارے آپس کے جھگڑے کوسوں ہزاروں کلومیٹر دور ڈال کر جتنی باتوں میں ہم ایک ہو سکتے ہیں اتنی باتوں میں ایک ہو کر اس آنے والی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پڑھائی اور لکھائی نہ رہی تو جہالت ہوگی، اور جہالت ہوگی دین ختم ہوگا، دین ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ زمانہ جاہلیت واپس آئے گا۔ زمانہ جاہلیت میں علم ہی تو نہیں تھا، کیا کیا ہوا؟ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، اپنی چودراہٹ کو سنبھالنا، یہ اور وہ، مال کے نشے، شراب نوشی، زنا کاری۔ جہالت اللہ کے غضب کو دعوت دیتی۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے دکھے دل کے ساتھ کہ ہم پورے عالم کے مسلمانوں نے جو ان آیتوں کا تقاضا تھا، جو ان آیتوں کا سبق تھا، وہ اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جتنا لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لیا، اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جتنی سنجیدگی سے ہمیں ان آیتوں سے ملنے والا سبق لینا چاہیے۔ یہی کرنے کا کام ہے۔ اور آگے میں نے آگے مطالعہ بھی کیا تھا اور سوچا بھی تھا، لیکن یہ باتیں چونکہ بہت اہم ہیں، قرآن میں ہر بات ایسی نہیں آتی کہ اس پر بہت تفصیل سے بات کی جائے۔ آگے پھر ایسی بھی آیت آئے گی جہاں آدھا صفحہ اور 1 صفحہ ہو جائے گا آدھے گھنٹے میں، لیکن چونکہ یہ باتیں بہت اہم ہیں اس لیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک وان الی ربک الرجعی، ان آیتوں میں کیا سبق ہے؟ انسان اگر چلیے پڑھ لیتا ہے اور انسان اگر لکھنا بھی جان لیتا ہے جیسا کہ ان آیتوں کا تقاضا ہے تو پھر انسان میں کیا خطرہ ہے؟ قرآن کتنا جامع ہے کہ چلیے پڑھا اور لکھا، لیکن اس کے بعد کون سی بیماری کا خطرہ ہے انسان میں؟ اس بیماری کو بھی قرآن نقل کرتا ہے اور اس بیماری کا علاج بھی آگے والے آیت میں قرآن نقل کرتا ہے۔ 2 منٹ میں ایک اور بات جو رہ گئی وہ یہ کہ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ دوسرے مذاہب میں مذہبی تعلیم کو حاصل کرنے کا اختیار ہر ایک کو نہیں رہتا۔ عیسائیوں میں ہر ایک نہیں پڑھ سکتا، غیر مسلموں میں اب بتائیے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں گیتا ہو؟ شاید 50% وہ غیر مسلم ہیں جن کو جو گیتا دیکھتے بھی نہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔
وہاں تو طبقات ہیں کہ براہمن حاصل کر سکتے ہیں، شودر لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اچھوت حاصل نہیں کر سکتے. ڈسکریمنیشن، گورے اور کالے کا فرق. گورے کہہ رہے کالے پڑھ سکتے ہیں، کالے کہہ رہے گورے پڑھ سکتے ہیں. براہمن کہہ رہے ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہم نہیں پڑھ سکتے. عیسائیوں میں پوپ کہہ رہے ہم پڑھ سکتے ہیں، بشپ کہہ رہے ہم پڑھ سکتے ہیں، نیچے والے لوگ نہیں پڑھ سکتے. وہ تو ہمارا کہنا مانے بس. اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام غریب سے لے کر مالدار تک کے بچے کو یوں کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن ہر ایک پڑھ سکتا ہے، چاہے 5 اسٹار ہوٹل چلانے والا ہو، کھیت میں تہاڑی مزدوری کرنے والا ہو. اسلام کی خوبصورتیوں میں سے یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ اسلام تعلیم میں فرق نہیں کرتا کہ آپ لے سکتے ہیں آپ نہیں. اسلام ہر ایک کو تعلیم دیتا ہے، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ کوئی ان پڑھ نہ رہے، سب پڑھے لکھے بنے. اسلام تو چاہتا ہے. صحابہ دوسرے ملک جا کر کے لینگویج سیکھتے تھے. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ملک جا کر کے ہبرو زبان سیکھ کر آئے، عبرانی زبان سیکھ کر آئے. زبان. اسلام بہت جامع ہے، اسلام کی تعلیمات بہت جامع ہیں. اور اگر ہم جیسے کوشش کر رہے ہیں اسلام کی تعلیمات پر اگر پوری دنیا کے مسلمان متفق ہو جائیں تو مسلمان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے سے 1000 کوئی کوشش کر لیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو کر رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.